حساب دوستاں بائے الیاس سیتاپوری قسط نمبر 1۔ اہواز کے تاجر حمدون کا جب انتقال ہوا تو اس کے پس مندگان میں اس کا ایک بیٹا لیس اس کے پاس ہی موجود تھا، لیکن اس کا بڑا بھائی یعقوب اور ماں حج بیت اللہ کو گئے ہوئے تھے۔ لیس نے رو دھو کر باپ کے دوستوں اور پاس پڑوس والوں کے تعاون سے مرحوم کی آخری رسوم ادا کی اور اپنی ماں اور بھائی کا انتظار کرنے لگا۔ باپ نے اتنی جائیداد اور نقد رقم چھوڑی تھی کہ وہ معاش کی طرف سے بالکل بے فکر تھا۔ شتر بے مہار دولت اور جائیداد پر سے غیر معمولی حق کے تصرف اور اختیار ہونے کی وجہ سے خود غرض اور لالچی انسانوں نے لیس کے ارد گرد حریص مکھیوں کی طرح جمع ہونا شروع کر دیا۔ ان کی چرب زبانی کے وار شروع ہو گئے اور لیس اپنی فطری شرم اور تکلف کی وجہ سے یہ وار سہنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اس پر ترغیب و تحریض کے پندے پھینکتے، مگر وہ ان پھندوں سے یہ کہہ کر بچ نکلتا کہ وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کی موجودگی اور زندگی میں اپنے باپ کی جائیداد اور دولت کا تنہا مالک نہیں ہے، اور جب تک یہ دونوں حج سے واپس نہ آ جائیں لیس اس جائیداد اور دولت کو ان دونوں کی امانت سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ لیکن ماں اور بھائی یعقوب کا کہیں پتہ نہ تھا۔ لیس اپنے بڑے بھائی یعقوب کا انتظار اس لیے بھی تھا کہ مرحوم باپ نے بغداد میں بھی کاروبار کر رکھا تھا اور اس کا صحیح علم یعقوب ہی کو تھا۔ اس کے علاوہ لیس کے علم میں یہ بات بھی تھی کہ مرحوم باپ نے کاروبار کے ساتھ ہی بغداد میں کسی بیوہ سے شادی بھی کر رکھی تھی۔ اس بیوہ کی پہلے شوہر سے ایک لڑکی بھی تھی جس کا نام انان تھا۔ لیس کا باپ جب تک زندہ رہا 8 ماہ اہواز میں رہتا اور 4 ماہ بغداد میں گزارتا۔ اب جب کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا، لیس چاہتا تھا کہ موت کی خبر بغداد بھی پہنچا دی جائے اور وہاں کے کاروبار کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، لیکن جب تک بڑا بھائی یعقوب نہ آ جاتا ہر کام مشکل تھا۔ حجاج کا ایک قافلہ جو اصفہان جا رہا تھا اہواز کے باہر ٹھہرا تو اہواز کے لوگ ان کی زیارت کو گئے اور ان سے معلوم کیا کہ اہواز کے حاجی کب تک واپس آ رہے ہیں۔ اصفہانی حجاج نے بتایا کہ اہواز کے حاجیوں پر راہ میں ڈاکہ پڑ گیا اور بہتوں کو قتل کر کے ان کے سامان کو لوٹ لیا گیا۔ اب وہ پریشان حال لوگ 8-10 دن میں یہاں آ جائیں گے۔ لیس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور وہ اپنے دل میں اپنی ماں اور بھائی کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ 14ویں دن اہواز کے حجاج بھی آ گئے، لیکن ان میں اس کی ماں اور یعقوب نہیں تھے۔ قافلے والوں نے بتایا کہ قزاقوں کے حملے میں لیس کی ماں تو ماری گئی، لیکن بھائی کو زندہ اغوا کر کے لے گئے اور اب پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ لیس کے لیے بڑی پریشان کن حوصلہ شکن خبر تھی۔ باپ کی موت، ماں کے قتل اور بھائی کے اغوا نے اسے بہت فکر مند اور ملول کر دیا۔ جب دوستوں کو ان حالات کا علم ہوا تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب شکار زیادہ دن اور دور اور لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہمدردی اور خیرخواہی جتانا شروع کر دی۔ لیس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان میں کون سب سے زیادہ ہمدرد اور مخلص ہے، لیکن ان میں یونس سب سے زیادہ شاطر اور چالاک نکلا۔ یونس لیس سے 6-7 سال بڑا تھا۔ اس کا باپ قاضی تھا اور اسی وجہ سے اس کا حلقہ احباب وسیع تھا۔ اس کے جانے والوں میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ یہ لوگوں کی جھوٹی سچی سفارشیں کر کے اپنے باپ سے کام کروا دیا کرتا اور ان سفارشوں کے عوض ان سے رقمیں وصول کر لیتا تھا، لیکن یہ کام بہت تھکا دینے والا تھا۔ کبھی کبھی باپ ناراض بھی ہو جاتا اور سفارش پر کام کرنے سے انکار کر دیتا تھا، حالانکہ وہ سفارش کی اجرت پہلے ہی وصول کر لیا کرتا تھا۔ ان حالات میں یونس کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا، کیونکہ باپ سفارش پر کام نہ کرتا اور سفارش کا پیشگی معاوضہ ادا کر چکنے والے اسے تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ اس کا آخری نتیجہ نہیں نکلتا کہ بدنامی اور رسوائی سے یونس کے کاروبار سفارش کو دھکا لگتا۔ ان حالات میں یونس کو یہ معلوم ہوا کہ اہواز کے ایک بڑے تاجر کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے پس مندگان میں ایک ناتجربے کار نوجوان کے سوا کوئی بھی نہیں، تو اس کی مارے خوشی کے باچھیں کھل گئی۔ وہ لیس سے ملا، اپنا تعارف کرا، اسے یقین دلایا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو اور اپنے دکھ درد خوشی اور غم میں برابر کا شریک تصور کرو۔ پھر جب یہ معلوم ہوا کہ لیس کی ماں راہزنوں کے ہاتھوں ہلاک ہو گئی اور لیس کا بڑا بھائی اغوا کر لیا گیا تو یونس کو یقین ہو گیا کہ اب یعقوب کی واپسی ناممکن ہے اور ڈاکو اسے قتل کر چکے ہوں گے۔ گویا اب میدان صاف تھا اور لیس اس کے قابو میں تھا، جس طرح چاہے اسے شکار کرے۔ لیس اب کسی کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ مرحوم باپ کا کاروبار اسے خود سنبھالنا تھا۔ یوں بھی گھر میں بیکار بیٹھنا ایک مشکل کام تھا۔ گھر میں ایک غلام تھا، سو وہ بھی بوڑھا معذور جو کام کرنے کے بجائے کھانستا رہتا۔ شام اور رات کے سناٹے میں تنہائی بڑی کربناک ہو جاتی۔ کچھ دنوں تک مطلبی دوستوں نے راتوں کو اپنے ہاؤ ہو سے زندہ رکھنے کی کوشش کی، مگر جب ان کے درمیان قاضی کا بیٹا یونس آ گیا تو وہ آہستہ آہستہ رفو چکر ہونے لگے۔ یونس نے اپنی اہمیت اور ضرورت کو ثابت کرنے کے لیے ایک 2 دن کے وقفے سے آنا شروع کیا، اور جب آتا تو اپنی بے پناہ چاہت اور خلوص کا کچھ اس طرح اظہار کرتا کہ لیس کا غلام تک اس کے خلوص کا معتقد ہو جاتا، اور وہ یونس سے درخواست کرتا کہ لیس کا دل بہلانے کے لیے تم روزانہ آ جایا کرو۔ لیس اور غلام کی بار بار درخواست پر یونس نے پابندی سے آنا شروع کر دیا۔ رات کے سناٹے میں بوڑھے غلام کی بار بار کھانسنے کی آواز سے یونس تنگ آ گیا۔ لیس سے کہا، لیس
کیا اس گھر میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اس بوڑھے غلام کو ڈال دیا جائے اور اس کی منحوس کھونکھوں سے نجات مل سکے؟ لیس نے جواب دیا، یہ مکان نہیں حویلی ہے، اور اس میں 10 غلام اس طرح رہ سکتے ہیں کہ ان کی آوازیں ہمارے کانوں تک نہ آئے، لیکن میں نے اس غلام کو اس لیے خود سے قریب رکھا ہے کہ رات کی تنہائی اور سناٹے میں اس کی کھونکھوں ہی بڑی غنیمت معلوم ہوتی ہے۔ یونس طنزاً ہنس دیا، بولا، لیس، یا تو ضرور سے زیادہ بھولا ہے، یا پھر انتہائی بد مذاق کے نوجوان اور دولت مند ہونے کے باوجود تو رات کی تنہائی اور سناٹے کی وحشت کا علاج اپنے بوڑھے غلام کی کھونکھوں میں تلاش کر رہا ہے۔ اب تو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا محض دوستی کی حد میں رہنا تیرے حق میں بڑا ظلم ہوگا۔ مجھے تیری اطالیقی کے فرائض پورے کرنا ہوں گے، اور میں تجھے بتاؤں کہ آدمی دولت مند ہو اور نوجوان بھی ہو، اور ان دونوں خصوصیات کے ساتھ اپنی مرضی کا مالک اور مختار بھی ہو، تو اس کو اپنی زندگی کس طرح گزارنا چاہیے۔ ان دونوں کی گفتگو غلام نے بھی سن لی۔ دور ہی دور سے بولا، اگر مجھے اپنے آقا زادے کے لیے حویلی سے باہر جانا پڑے تب بھی خوشی نظر آؤں گا۔ ویسے کھانسی کا مرض اللہ کی طرف سے ہے اور اس کے لیے مجھے شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ یونس نے بڑی بے مروتی سے کہا، یہ کیا بپک لگا رکھی ہے، اس وقت اپنے منحوس وجود کو میری نظروں سے دور لے جا۔ لیس کو یونس کا تحقیر آمیز لہجہ ناگوار گزرا، لیکن غلام کے مقابلے میں یونس آزاد اور افضل تھا۔ اس نے غلام سے کہا، آج سے تو میرے قریب نہیں رہے گا، جا حویلی کے اس حصے میں چلا جا جو غلاموں اور خدمت گاروں کے لیے وقف ہے۔ غلام چلا گیا، لیکن اس کے بھاری بھاری قدم یہ بتا رہے تھے کہ اپنی ذلت پر بہت افسردہ اور ملول ہے۔ غلام کے چلے جانے کے بعد یونس نے کہا، غلاموں کو اپنے ذاتی معاملات سے اگر لا علم نہیں تو دور ضرور رکھنا چاہیے۔ لیس نے عاجزی سے جواب دیا، یونس، میں تیری اطالیقی میں آداب زندگی سیکھ لوں گا۔ یونس نے کہا، کل سے اس حویلی میں شراب اور شباب کو یکجا کر دیا جائے گا، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے تیری تنہائی اور رات کے سناٹے کا علاج ہو جائے گا۔ لیس کو اپنے باپ کی یاد آئی۔ اس نے اپنے نفس اور متعلقین کی ضرورت کو مار کر یہ دولت اکٹھا کی تھی۔ اس نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ اپنی دونوں بیویوں کے علاوہ کسی تیسری عورت کا خیال تک نہ لایا تھا۔ لیس کو ذرا تعامل ہوا، جھجکتے ہوئے کہا، شراب اور شباب یہ کہاں سے آئیں گے؟ انہیں کون اور کیوں لائے گا؟ یونس نے لیس کے داہنے گال پر ہلکی سی چپت رسید کی، مسکراتے ہوئے بولا، سادہ لو نوجوان، یہ دونوں چیزیں میں لاؤں گا اور تیرے لیے لاؤں گا۔ مجھے معلوم ہے تیرا باپ بخیل تھا اور بخیلی لعنت ہے، میں تجھے اسے اس لعنت سے دور بلکہ محفوظ رکھوں گا۔ میں نے تیرے غلام کو اس لیے یہاں سے بھگا دیا ہے کہ اس نے تیرے باپ کے زمانہ بخل کو دیکھا ہے، اس لیے اگر اس کے سامنے میں تیری تنہائی اور وحشت کے تیر بہدف علاج کا ذکر کرتا تو وہ برداشت نہ کر پاتا، اور میرے بارے میں معلوم نہیں کیا رائے قائم کرتا۔ لیس نے پوچھا، اور اس میں رقم کتنی خرچ ہوگی؟ یونس نے جواب دیا، ایسا سوال نہیں کر، اس وقت میں تیرا طبیب ہوں، تیری وحشت اور تنہائی کا علاج کر رہا ہوں۔ جان ہے تو جہان ہے، اور اگر اس جان کو خفتان کا روگ لگ جائے تو ساری دولت دھری کی دھری رہ جائے گی، اور تیرا غلام یا پڑوسی مزے کریں گے۔ لیس چپ ہو گیا۔ دوسرے دن سرے شام یونس خچر پر شراب اور آلات شراب لے کر حویلی میں داخل ہوا۔ شراب کی بو فضا میں پھیل گئی، اسے خچر والے کی مدد سے حویلی کے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ یونس نے شراب اور خچر کے کرائے کا ایک ہیبا بھی لیس سے نہیں لیا، اور پھر اسی گھوڑے سے واپس چلا گیا جس پر بیٹھ کر حویلی میں داخل ہوا تھا۔ جاتے جاتے کہہ گیا، لیس میرے دوست، مایوس نہ ہونا، شراب تو آ گئی ہے، اب شراب کی فکر میں جا رہا ہوں۔ یونس چلا گیا، اور لیس شباب کی خیالی لذتوں کے مزے لینے لگا۔ یونس کی واپسی میں جتنی دیر ہو رہی تھی، لیس کی آتشی شوق شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عشاء کی اذان نے اسے چونکا دیا، اور وہ اپنی سفلہ خواہشات کی موجزانی پر خجل ہو گیا۔ وہ حویلی میں واپس آ گیا اور اپنے باپ کی دولت کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ درم و دینار کے انبار میں اسے اپنے باپ کی روح چوکسی کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کے باپ نے یہ درہم و دینار کس سے جمع کیے تھے۔ کیا مرحوم باپ کی نفس کشی جائز تھی؟ درم و دینار کا مصرف کیا ہے؟ کیا انسان کو خدا کی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہونا چاہیے؟ اس وقت وہ متضاد کیفیت میں مبتلا تھا۔ اسی وقت حویلی کے صدر دروازے میں کسی گاڑی کے پہیوں اور گھوڑے کی ٹاپوں کا شور بلند ہوا۔ یہ دبے قدموں باہر نکلا۔ اس نے صدر دروازے کی چھوٹی سی اشارہ پر ایک گاڑی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ گاڑی کے آگے ایک گھوڑا تھا۔ گاڑی اور گھوڑا دونوں ہی اس سے دور دور آ کر رک گئے۔ اپنے قد و قامت سے یونس اندھیرے میں ہی پہچانا جا رہا تھا۔ اس نے دوری سے آواز دی، لیس روشنی کر کہیں ایسا نہ ہو کہ اندھیرے میں پائے یار میں موچ آ جائے۔ لیس بھاگ کر اندر گیا اور ایک کافوری شمعدان ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ یونس نے اپنے گھوڑے کو ایک ستون سے باندھ دیا اور آگے بڑھ کر شمعدان لیس کے ہاتھ سے لے لی۔ بولا، میں شمعدان سنبھالتا ہوں، تو گاڑی میں اسے اس رش کے حور کو اتار لے، کیونکہ اسے میں تیری امانت سمجھ کر لایا ہوں۔ لیس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لرزتا کپ کپاتا گاڑی کے پاس پہنچ گیا۔
گاڑی بان گاڑی سے کود کر نیچے آ گیا اور لیس ہمت کر کے گاڑی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے یونس بھی شمعدان لیے چل رہا تھا اور اب بھی وہ اس کے دائیں کندھے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سرگوشی میں بولا، دیکھ اس پری پیکر کو اگر تو نے اپنے مال و زر سے خود پر مائل کیا تو کوئی بات نہ ہوئی، تجھے پورا موقع حاصل ہے کہ اسے اپنے دل نشیں انداز اور شائستہ طور طریق سے محبت کرنے پر مجبور کر دے۔ لیس نے گاڑی میں منہ ڈال کر مؤدبانہ گزارش کی، اے رش کے مہوشاں، لیس ابن مغیث تجھے خوش آمدید کہتا ہے، میرا ہاتھ پکڑ اور نیچے آ جا کہ میں تیری راہ میں دیدہ و دل کا فرش بچھا دوں اور تو اس پر بصد و ناز ادا محو خرام ہو۔ یونس اس طرز تکلم سے بہت خوش ہوا۔ گاڑی کے اندر سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس نے لیس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ دوسرے لمحہ گاڑی کے اندر سے ایک 17-18 سالہ حسین لڑکی لہراتی بل کھاتی اتر پڑی۔ لیس نے صدائے مرحبا بلند کی اور لڑکی نے لیس کو پرشوق نظر سے دیکھ کر ایک تبسم بکھیر دیا۔ لیس نے دوبارہ تشبیہ اور اشار کا سہارا لیا، اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا، جب تک میں نے تجھے نہ دیکھا تھا عالم خیال میں تیری شکل و صورت اور سراپا کے نقشے بناتا بگاڑ رہا تھا، لیکن اب جب کہ تو میرے پہلو میں کھڑی ہے اور میں تجھے دیکھ سکتا ہوں تو اچانک محسوس ہوا کہ میں نے عالم خیال میں تیرے حسن امکا کا جو بھی تصور کیا تھا وہ ناقص اور ناتمام تھا۔ تیری مثال تو اس آفتاب جیسی ہے جو نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود دیکھا نہیں جا سکتا۔ لڑکی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اس طرح ابھری جس طرح صبح و شام افق پر شفق پھوٹتی ہے۔ اس نے نہایت مترنم آواز میں کہا، ہنوز میں تیری بابت بس اتنا ہی جانتی ہوں کہ تو اہواز کے تاجر حمدون مغیث کا بیٹا ہے، مگر تو نے جس شائستہ اور مرصع انداز میں میری پذیرائی کی ہے اس نے میرا دل تیرے حوالے کر دیا۔ اب میں تیری بے دام بندی ہوں۔ یونس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سادر و لیس اتنے شاندار طریقے سے اس کے لائی ہوئی نازک اندام کی پذیرائی کر رہا تھا کہ وہ لیس سے اس کی توقع ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیس اور لڑکی کے آگے یونس روشنی دکھاتا چل رہا تھا اور لیس لڑکی کے کمر میں ہاتھ دیے سنبھل سنبھل کر چل رہا تھا، گویا لڑکی نہیں آبگینہ تھی کہ ذرا سی اونچ نیچ اسے چور چور کر دے گی۔ لڑکی کے لیے کمرہ پہلے ہی سجا دیا گیا تھا۔ لیس اسے ہمراہ لیے کمرے میں چلا گیا۔ یہاں دیواروں پر حسین محمد کاری کی ہوئی تھی اور کھڑکیوں پر خوبصورت رنگ برنگے مشجر پردے لٹکے ہوئے تھے اور پورا کمرہ پنجے شاخہ کندیلوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ ایک طرف کونے میں شراب کا مٹکا اور آلات شراب رکھے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی چکور طاقوں میں خوشبویاں سلگ رہی تھی اور اس کی تیز خوشبو سے پورا کمرہ مہک رہا تھا۔ ایک طرف کھونٹی پر تسبیح لٹک رہی تھی۔ کمرے کے دو کناروں پر ایک دوسرے کے بالمقابل دو تخت بچھے ہوئے تھے، ان کے پائے منقش تھے اور دونوں تختوں پر موٹے موٹے گدے تھے جن میں کھجور کی چھال بھر دی گئی تھی۔ ان گدوں پر یمن کی دیدہ زیب اور قیمتی چادریں بچھی ہوئی تھی۔ تختوں کے سرہانے گاؤ تکیوں کے علاوہ کئی ذرا کم دبیز تکیے رکھے تھے۔ اسی لمحے انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کمرے میں جھانک رہا ہے۔ یونس نے پوچھا، کون ہے؟ جب وہ قریب آ گیا تو لیس نے سختی سے محاسبہ کیا، کیا تو ابھی کمرے میں جھانک رہا تھا؟ غلام نے کھانستے ہوئے جواب دیا، ہاں میں جھانک رہا تھا، کیونکہ جس کمرے میں لڑکی کے ساتھ دو نوجوان پہلے سے موجود ہوں وہاں جھانک لینا جرم تو نہیں ہے۔ چونکہ پانی نشیب میں مر رہا تھا اور لیس نے خاموشی اختیار کی، کچھ تامل کے بعد بولا، لیکن تو ہمارے پاس لینے کے آیا تھا؟ غلام کو اب بھی کچھ تامل تھا، لیکن جب لیس نے سخت لہجہ اختیار کیا تو غلام نے جواب دیا، آقا زادے، تو نہیں جانتا کہ تیرے باپ اور میرے آقا نے دولت کتنی مشکل اور نفس کشی کے بعد جمع کی تھی۔ آج جب میں نے اس لڑکی کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو میں پریشان ہو گیا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے آقا کا مال و زر پھول کی طرح ہے جس کو لڑکی شہد کی مکھی کی طرح چوس جائے گی۔ لیس نے سختی سے کہا، میرا باپ نہیں جانتا تھا کہ دولت خدا کی نعمت ہے، اس کو اس نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہیے تھا، مگر اس نے کفران نعمت کیا اور اب میں ایسی غلطی سے بچنا چاہتا ہوں۔ غلام نے رکت سے عرض کی، اگر میرے آقا نے کفران نعمت نہ کیا ہوتا تو آج یہ دولت تیرے اختیار اور تصرف میں نہ ہوتی۔ پھر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، بولا، میری تیز حصیاں آقا کی روح کو محسوس کر رہی ہے، میں اسے اچھی طرح بے چین اور مضطرب سائی کی طرح لرزہ و ترسہ محسوس کر رہا ہوں۔ لیس نے جواب دیا، اگر تو میرے باپ کی روح کو واقعی یہی محسوس کر رہا ہے تو اس کے حضور مؤدبانہ کھڑا رہے، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اگر میری عدم موجودگی میں میرے باپ کی روح تجھ پر ظاہر ہو جائے اور کسی قسم کے دکھ یا افسوس کا اظہار کرے تو میری طرف سے کہہ دینا کہ میں نہ تو کمزور ہوں نہ بوڑھا، میں نوجوان ہوں، اس لیے صبر نہیں کر سکتا۔ جب میں تیری عمر کو پہنچوں گا، یہ میرا وعدہ ہے، میں بھی بخل اختیار کر لوں گا۔ یونس کمرے سے نکل کر آوازیں دینے لگا، لیس تو کیا کرنے لگا؟ تو کیسا عاشق ہے جو اپنی محبوبوں کو زحمت انتظار دے رہا ہے؟ لیس فوراً ہی کمرے میں واپس آ گیا۔ لڑکی نے مسکرا کر پوچھا، کیا باہر کوئی مجھ سے زیادہ لطیف اور خوبرو تجھ سے ہم کلام تھا جو باہر نکلتے مجھے بھلا بیٹھا؟ لیس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے پہلے تو دونوں آنکھوں پر رکھا
پھر اسے چوم کر رخساروں پر پھیرنا شروع کیا. بولا ہاشا و کلا، میں نہیں جانتا کہ اس دنیا میں کوئی تیرا مثل بھی ہے. میں تو اپنے غلام سے ہم کلام تھا جو بوڑھا بھی ہے اور معذور بھی، اور دن رات کھانستے رہنا جس کا محبوب مشغلہ ہے. لڑکی نے کہا سبحان اللہ، غلام، اور پھر تیرے بیان جیسا غلام بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس سے یوں انہی ماغ سے باتیں کی جائیں. یونس نے لیس کے ساتھ دیا. بولا اے رشک نازنینہ، لیس کو معاف کر دے، کیونکہ ابھی یہ تیری کتاب کے سادے ورق کی طرح ہے جس پر میرے تیرے کلمات شوق اور حرکات و ناز و ادا کی گلکاریاں کی جائیں گی. ابھی تو یہ تیرے کلی کے شوق کا تشنہ ہے. میں چاہتا ہوں تو معاملات عشق و محبت میں اسے اتنا کامل و اکمل کر دے کہ اسے جو بھی دیکھے اور اسے ہم کلام ہو تو اس کی زبان سے بے ساختہ کلمات داد و تحسین ادا ہونے لگے. لڑکی نے جواب دیا خیر، اس بار تو میں نے اسے معاف کرتی ہوں، لیکن بار بار ہرگز معاف نہیں کروں گی. لیس اور تو کچھ نہ کر سکا. فرتے شوق اور وفور ندامت سے اپنا سر لڑکی کے قدموں میں رکھ دیا.